بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ ناظرین، نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کی پیٹ کی چربی جلدی گھل جاتی ہے اور موٹاپے سے نجات مل جاتی ہے۔ ایسے لوگ زندگی بھر قبض سے محفوظ رہتے ہیں اور اگر ان کے منہ میں چھالے ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جسمانی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو بکری کا دودھ پیا کریں، اس سے رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرے کا استعمال کرنے سے کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی بھی کھیرا کھانے سے پوری ہوتی ہے۔ اس لیے سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کیجیے۔ چنے کی دال ابال کر اس کے پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ ہلدی ہڈیوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ گزرا ہوا وقت مت سوچو، آنے والے وقت کا خوف مت رکھو، بلکہ جو وقت موجود ہے اس کی قدر اور حفاظت کرو۔ اکثر لوگ جو کھانے کے فوراً بعد پانی پیتے ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحت کو برقرار رکھنا ہے تو کھانے کے فوراً بعد نہیں بلکہ 1 یا آدھے گھنٹے بعد پانی پیو۔ ناظرین، مسکرانے والے ہنسنے والوں سے بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے جبکہ بے وجہ ہنسنا انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ لیموں کا رس گردے میں پتھری بننے سے روکتا ہے۔ بانجھ خواتین اگر زیادہ ٹماٹر کھائیں تو 2 ماہ میں حمل ٹھہرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ فجر اور تہجد خاموش نماز ہیں۔ ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر کرتی ہیں۔ ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین، گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کھانے میں بھوک رکھ کر کھاؤ، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ گرم کھانے سے پرہیز کرو، انشاءاللہ ساری زندگی شوگر کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور جب معدہ صاف ہو تو چہرے پر رونق آتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا استعمال زیادہ کیا کرے۔ سبز اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن کم ہوتا ہے اور جسم کی 100 بیماریاں بھی اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں کھانے سے آدمی جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلا کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ خون کی کمی ہو تو گنے کا جوس پیو، اس سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس یرقان کے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ معدے کی کمزوری ہو تو بکری کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھائیں۔ ضرورت سے زیادہ سونا صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو
زیتون کا تیل ناف پر لگائیں۔ اس سے نہ صرف پیشاب کی تکلیف ختم ہوگی بلکہ خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ جن خواتین میں خون کی کمی ہو وہ کھجور کھائیں۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ ناظرین، گنے کا رس جسم کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ شہد اور لیموں کے چند قطرے ملا کر رکھ لیں اور انہیں آپ اپنے ہونٹوں پر لگائیں۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینے کی عادت بنا لو، تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ اگر مچھر اور مکھیوں سے تنگ آ چکے ہو تو اپنے کمرے میں ادرک کا اسپرے کر دو، مچھر اور مکھیوں سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، انجیر کھانے والوں کو کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ تیزابیت ختم کرنے کے لیے چند چیزوں کا استعمال کریں: کھیرے، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دو، جلدی خراب نہیں ہوگا۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے بے خوابی کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ آلو کی سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ صبح دہی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے۔ ہلدی نیند کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ سبزیاں شامل کریں۔ سونف سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ ناظرین، کھجور کو دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یوگا ضرور کریں، اس سے دل ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ جو ناشتے میں کھجور کھاتا ہے وہ جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 5 چیزوں کی جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، کھانے میں پیٹ کی اور نظر میں حیا کی۔ سیب، مالٹا اور انار ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے پرندوں کی طرح وقت پر سونا اور جاگنا سیکھو۔ سونف کو پیس کر کھائیں۔ اگر نظر کمزور ہو رہی ہو تو سونف اور مصری دودھ میں ملا کر پی لیں۔ زندگی بھر ٹانگیں مضبوط رکھنی ہیں تو زیادہ پیدل چلیں اور گاڑی یا سائیکل پر کم انحصار کریں۔ اگر کان میں درد ہو تو مولی کو باریک کاٹ کر سرسوں کے تیل میں گرم کریں، پھر اس کا رس نکال کر کان میں ٹپکائیں۔ کچی گاجریں کھانے اور ان کا رس پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو اس پر سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال بند کریں اور روزانہ اس بغول کا چھلکا کھائیں۔ انشاءاللہ چند دن میں قبض ختم ہو جائے گی۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلائیں۔ پیٹ کا درد ختم کرنا چاہتے ہیں تو نہار منہ دہی کھائیں۔ چہرے کے کیل مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے زیتون اور کدو کے تیل کو مکس کر کے رات سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ لکڑی کے فرنیچر اور چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، جلدی صاف ہو جائیں گے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت اپنائیں، اس سے کمر کی ہڈیاں سلامت رہیں گی۔ دال کے سالن کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نیم کے پتے پیروں کے تلووں پر ملنے سے شوگر جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ 2 کھجوریں کھانے سے معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے
100 بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر خون کی کمی ہو تو گنے کا جوس پی لیں۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پینا شروع کر دیں، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ اگر وزن کم ہونے لگے تو کیلے کھانا شروع کر دیں، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جو لوگ مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں انہیں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بہترین ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی اگلے دن کھانے سے بہت سی بیماریاں کنٹرول میں رہتی ہیں۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والوں کے کپڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چہل قدمی کر لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں ٹھنڈے پانی سے دھو لیے جائیں تو سر درد نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزیں کھانے سے بچہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لو۔ اگر آپ 70% بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے معدے کی حفاظت کریں۔ اگر آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیں۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کی طرح بہترین وقت پر کرنا چاہیے۔ صبح کے وقت تھوڑا سا سرسوں کا تیل چکھ لینے سے زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا اور گردے کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر سرسوں کا خالص اور گاڑھا تیل ہو تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ اگر غصہ کم ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ جس عورت کا جسم فربا اور قد لمبا ہو وہ صبر والی ہوتی ہے۔ ناظرین، پیسہ آج کے دور میں وہ صابن ہے جو ہر کسی کے گناہ دھو دیتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو اس کی خامیاں بھی دنیا کو سٹائل لگتی ہیں۔ گلا چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ہوتا ہے۔ کھانے میں گلابی نمک ڈالنے سے گھٹنوں کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی گرنا دماغ کی کمزوری کی علامت ہے۔ دانت درد کی شکایت ہو تو الائچی والی چائے پی لیں، یہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ مالٹے کے بیرونی حصے کو ہونٹوں پر ملیں یا انار کا استعمال کریں، اس سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جائیں گے۔ کالا نمک چاٹنے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنے کے لیے سوکھا پودینہ کھائیں، معدے کی گیس ختم ہو جائے گی۔ جو شخص زندگی کی مشکلات سے نکھرتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں بنتا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جو خواتین روزانہ 4 انجیر کھاتی ہیں ان کا وزن بہت جلد کم ہو جاتا ہے۔ کمر درد کی شکایت والے تخت پر سونے کی عادت ڈالیں، اس سے کافی آرام ملے گا۔ جو لوگ صبح وقت پر ناشتہ نہیں کرتے وہ جسمانی اور ذہنی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ جو لوگ دن کے وقت کم پانی پیتے ہیں ان کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو ہلکی بھوک میں کھانے سے پرہیز کرو۔ پسینہ آنا ہمیشہ چربی پگھلنے کی علامت نہیں بلکہ کسی پوشیدہ بیماری کی نشانی بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد پانی پینے والے تیزابیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ غسل کرنے سے کبھی الرجی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر کم سنائی دیتا ہو تو رات کو زیتون کے تیل میں انگلی ڈال کر کان میں لگائیں، بہرا پن ختم ہو جائے گا۔
मैदे को हमेशा तंदुरुस्त रखने के लिए दोपहर में नींबू पर नमक छिड़क कर खाएं। जो भी खाएंगे फ़ौरन हज़म हो जाएगा। शाम को चिकनाई वाली चीज़ें खाने से मोटापा बढ़ता है। जो लोग सौंफ और दूध का इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। अदरक खाने से जिल्द सुर्ख व शादाब रहती है। मिट्टी के बर्तन में खाने से शुगर का मर्ज़ कंट्रोल में रहता है। नाज़रीन, वज़न कम करने के लिए सुबह नहार मुँह आलू बुखारे का रस निकाल कर इसमें मिश्री मिलाकर पिएं। वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। देसी घी जिस्म के गैर ज़रूरी कोलेस्ट्रॉल और चर्बी को कम करता है। सुबह नहार मुँह नीम का रस पीने से शुगर का ख़ात्मा होता है। जो औरत मौसम के मुताबिक कपड़ों के रंग का इंतखाब करती है उसके चेहरे की चमक बरकरार रहती है। जोड़ों की आवाज़ें आमतौर पर हवा के बुलबुले होते हैं। अगर आपके चेहरे पर जलने के निशानात हैं तो मुल्तानी मिट्टी को लीमू के रस में मिलाकर उसमें विटामिन ई का तेल शामिल करें और चेहरे पर लगाएं। चंद दिन में इंशाअल्लाह निशान हल्के हो जाएंगे। इलायची की चाय कई बीमारियों के लिए मुफीद होती है। आजकल सब्ज़ इलायची चबाने से बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा होता है। सोते वक्त 2 इलायची चबाने से सेहत अच्छी रहती है। खीरे को सलाद के तौर पर खाने से जिस्म में ताकत बढ़ जाती है। अगर दिमाग को हमेशा तेज़ रखना है तो पेट भर कर खाने से परहेज़ करें। लंबे कद और दुबली पतली ख़वातीन मेहनती होती हैं, जबकि फरबा और पस्ता कद ख़वातीन ज़्यादा ज़िद्दी होती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दूसरों की मदद और गम ख्वारी करना नहायत बेहतरीन अमाल है और नरमी के साथ मुआमला करना बहुत अच्छी खसलत है। पाँव के तलवों पर तेल लगाकर सोने से ज़िंदगी भर बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। जो औरतें हामला होती हैं ऐसी औरतें ज़्यादातर कब्ज़ का शिकार रहती हैं। खजूर का दाना बकरी के दूध में भिगोकर मुंह में डाल लिया करो, आपका मैदा मजबूत रहेगा। सौंफ और मिश्री को पीस कर खाने से आँखों की नज़र में इजाफा हो जाता है। जो लोग ज़्यादा सोते हैं ऐसे लोगों का जिस्म भी फूल जाता है और इन्हें भूख भी ज़्यादा लगती है। सीने की जलन का मसला हो तो केला खा लिया करो, आराम आ जाएगा। दिल की बीमारी का मसला हो तो सब्ज़ प्याज की चटनी बनाकर खाया करो। शाम के वक्त प्याज खाना नुकसानदेह होता है। नीम गर्म पानी से अद्वियात खाया करो, अद्वियात जल्दी असर करती हैं। दूध, चाय और कॉफ़ी वगैरह को ज़्यादा गर्म न किया जाए, बल्कि नीम गर्म पीना सेहत के लिए मौसर है। बारीक दांत वाली ख़वातीन की नज़र तेज़ होती है। रात के वक्त चावल खाने से परहेज़ करें, ये मोटापे और कबल अज़ वक्त बुढ़ापे का सबब बनते हैं। जिस बच्चे की हर वक्त हौसला अफजाई की जाती है उसमें एतमाद बढ़ता है। बच्चे का हर वक्त मजाक किया जाता है ऐसा बच्चा बुज़दिल हो जाता है। जिस बच्चे पर हर वक्त तनकीद की जाती है वो चीज़ को रद्द करना सीखता है। जिस बच्चे पर हर वक्त गुस्सा उतारा जाता है वो लड़ाकू हो जाता है। जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जाता वो धोखा देना सीखता है। बच्चे पर हर वक्त शफ़क़त की जाती है ऐसा बच्चा मोहब्बत करना सीखता है। जिस बच्चे को सच बोलना सिखाया जाता है वो इंसाफ करना सीखता है। बच्चे की हमेशा मार पीट की जाती है ऐसा बच्चा बिगड़ जाता है। नाज़रीन, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।